پاکستان کے محکمہ موسمیات نے پہلی بار آتش فشاں سے متعلق ایک الرٹ جاری کیا ہے۔ کراچی سمیت صوبہ سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی کس حد تک متاثر ہو سکتی ہے، اور اگر متاثر ہوتی ہے تو کس طرح کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ کراچی کو کیا خطرہ ہے اس آتش فشاں سے؟ آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد ممکنہ طور پر کیا چیز گوادر کے قریب دیکھی گئی جس بیس پر یہ الرٹ جاری کیا گیا؟ ابتدائی الرٹ ہے، اس کے اندر مزید کیا کچھ بتایا گیا ہے، اور محکمہ موسمیات کو کیا لگ رہا ہے کہ اس سے ممکنہ امپیکٹ پاکستان پر کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے علاوہ کون سے اور ممالک ہیں جہاں پر اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا؟ وہ تمام سوالات جو اس خبر سے متعلق اس وقت آپ کے ذہن میں ہوں گے، اس ویڈیو کے کلک کرنے کے بعد آپ یقیناً ان سوالات کے جوابات جاننا چاہیں گے، تو ملیں گے آپ کو اس ویڈیو میں، جڑے رہیے گا۔ میں ہوں عادل عزیز خانزادہ، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24/7 اردو۔ سب سے پہلے دکھاتے ہیں جب یہ آتش فشاں پہاڑ پھٹا تو اس وقت منظر کیا تھا۔ لوگ خوفزدہ ہوئے اور لوگوں نے اپنے موبائل فون کیمروں سے ہی اس منظر کو کیپچر کیا۔ بات کر رہے ہیں ایتھوپیا کی، جہاں پر 12,000 سال سے خاموش آتش فشاں اچانک پھٹ گیا ہے، اور ہیلی گپی نامی اس آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد کچھ یہ منظر دیکھا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دھوئیں کے بادل ہیں وہ آسمان پر پھیل رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ 46,000 فٹ کی بلندی تک یہ دھواں پھیل چکا ہے۔ اب یہ جو 46,000 فٹ کی بلندی کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان کے محکمہ موسمیات نے اپنے بیان میں بتائی ہے۔ وہ بیان کیا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے جو ایتھوپیا میں آتش فشاں کے پھٹنے کے واقعے سے متعلق ایک الرٹ ہے وہ جاری کیا ہے۔ ایتھوپیا میں بتایا جا رہا ہے کہ دارالحکومت سے تقریباً 800 کلومیٹر دور 12,000 سال سے خاموش یہ آتش فشاں پھٹا ہے، اور اس کے پھٹنے کے بعد اس کا جو دھواں ہے، یعنی کہ اس سے نکلنے والا جو راکھ ہے، جو جلتا ہوا دھواں ہے، وہ تقریباً 46,000 فٹ کی بلندی کو چھونا شروع ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر سب سے اہم بات ہے جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اس معاملے پر ترجمان محکمہ موسمیات پاکستان انجم نذیر کا کہنا ہے کہ آتش فشاں کی راکھ گوادر کے جنوب میں 60 ناٹیکل مائل پر دیکھی بھی گئی ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ اگر گوادر متاثر ہوتا ہے تو پھر بلوچستان کی دیگر ساحلی پٹی تک بھی اس کا پھیلاؤ آ سکتا ہے۔ لیکن اس کے ٹریک کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ذرا آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ترجمان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان کی جو ڈومیسٹک پروازیں ہیں وہ 34 سے 35 یا 34 سے 36,000 فٹ کی بلندی پر ہوتی ہیں عام طور پر جب آپ ڈومیسٹک سفر کرتے ہیں، لیکن اگر آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں انٹرنیشنل ٹرپ پر تو پروازوں کی بلندی تب تقریباً 40 سے 45,000 فٹ پر ہوتی ہے، اور یہ کافی زیادہ ہے۔ اس صورتحال میں اس راکھ کے باعث، اس دھوئیں کے باعث وہ پروازیں جو جدہ سے پاکستان یا پھر سعودی عرب کے کسی اور علاقے سے پاکستان آ رہی ہیں، یا پھر وہ پروازیں جو دبئی سمیت UAE کے مختلف علاقوں سے یورپ، کینیڈا یا امریکہ سے پاکستان آ رہی ہیں، جو عربین سی کا راستہ اپناتی ہیں، انہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے ایک ہنگامی الرٹ جاری کیا گیا، اس میں اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بات بتانا ضروری ہے کہ اس کے باعث فی الحال کوئی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا، اور نہ ہی کوئی انخلا کا الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس کے جو دھوئیں کی شدت ہے وہ کافی زائد ہے، جیسا کہ یہ منظر اس وقت آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ اس آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے کے بعد کی صورتحال اور پاکستان سے متعلق جو الرٹ جاری کیا گیا ہے، جس میں تمام ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں، اس کی جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ جیسی ہمارے پاس سامنے آئیں گی، ان سے متعلق ڈیٹیلز بھی آپ تک ضرور شیئر کریں گے۔ دیکھتے رہیں نیوز 24/7 اردو۔